تقریب آج کی جو منعقد کی جا رہی ہے ضمن سیلاب کے متاثر عمل میں آ رہی ہے. میں آج کی اس تقریب کے آغاز کے لیے ٹوکن لے لیجیے. آپ کا نام؟ غوث علی. کیا نمبر ہے آٹو کا؟ 0920. شیخ عشاق. محمد یونس. آٹو نمبر 4856. محمد نجم الدین 4184. عبد الستار. محمد جانی پاشا صاحب. شریف خان صاحب، ان کی بیٹی کا نام نادرہ بیگم. تشریف لائی. محمد اشرف صاحب اور سید جہاں 30,000 کی امداد. محمد رسول صاحب TS11 UA 1498. سہیل صاحب. سید اسماعیل صاحب. کام میں لگ جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم آٹوز کے مالکین کی بھی مدد کریں گے. 36 ایسے آٹوز ہیں جو متاثر ہوئے. ہماری انکوائری کے بعد ہم ان آٹو والوں کو، ہم ان متاثرین کی بھی مدد کر رہے ہیں. اور 29 کرانہ اسٹور، 29 کرانہ اسٹورز ہیں جن میں پانی داخل ہونے کی وجہ سے ان کا سامان متاثر ہوا. ہم آج ان 29 کرانہ سٹورز، وہ جنرل سٹور جو چھوٹی دکانیں ہیں محلوں میں، بستیوں میں، ہم ان کو بھی آج اپنی جانب سے مدد کر رہے ہیں. اور چھوٹے بائکس پر جو اولا اوبر ڈیلیوریز دیتے ہیں، چھوٹے بائکس ہوتے ہیں، وہ بھی متاثر ہوئی تھیں. تو ہماری انکوائری میں 5 ایسے بائکس پائے گئے جو متاثر ہوئے ہیں. ہم ان کی بھی آج مدد کر رہے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انہی ندیوں کے سامان جو نقصان ہوا، کاروں کا، آٹوز کا، کرانہ شاپس کا اور بائکس کا، اس کی لاگت 21,81,000 روپیہ ہو رہا ہے. اور آج ہم وہ رقم بھی تقسیم کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر ابتدائی مجلس ریاست نگر کے سرگرم ہمارے صدر اور سرگرم کارکنوں نے غیر معمولی خراب ہوئی تو واشنگ مشین بنائی، اور اگر پھر اس کے بعد چولہا خراب ہوا تو چولہا بنایا.
تو الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اور سالاری ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے ہم نے جملہ 410 فریجز ریفریجریٹرز کو جو خراب ہو گئی تھیں ان کو ریپیئر کیا، اور جو واشنگ مشینز کو ہم نے ریپیئر 340، اور گیس اسٹوو جو خراب ہو گئے تھے ان کو پارٹس ڈال کر ان کو بھی ریپیئر کیا، وہ 412 ہے۔ ہم وہ امداد کو تقسیم کریں گے، اور اس کے ساتھ متاثرین کی امداد کے لیے، پریشان حال لوگوں کی مدد کے لیے۔ معمولی کام نہیں ہے کہ کر رہا ہے، غریبوں کو دے رہا ہے، اور یہ کام اقتدار کے لیے نہیں، یہ کام ووٹ کے لیے نہیں، یہ کام دوبارہ منتخب ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے، اور میری آخرت کا سودا سمجھ کر میں کام کرتا ہوں، دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ۔ چٹانوں کی طرح بن گیا تھا سارا کچرا، تو وہ کچرے کو بھی ہم نے اٹھانے لگوایا، گلیوں کو صاف کروایا، ہر گلی 4 گلی کا ہم نے اسٹیمیٹ بنا کر کانٹریکٹر کو دے کر منظوری لی، اور اگر سرکاری جے سی پی اور دوسرے ان ملبے کو، اس کچرے کو، اس کیچڑ کو اٹھانے کے لیے نہیں تھے تو ہم نے اپنی جیب سے بھی لگایا اور ہماری بستیوں کو، گلیوں کو صاف کیا تاکہ لوگ جو متاثر ہیں وہ واپس آئیں۔ تو یہ کام مجلس اتحاد المسلمین سرگرمی کے ساتھ آپ کے درمیان میں رہ کر رہی ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتی بلکہ کام کرتی ہے، اور یہ کام کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور یہ بھی ضرور کہوں گا کہ جتنا ہوتا ہم نے اپنی جانب سے تحقیقات کی، کمیٹی بنائی اور متاثرین میں امداد تقسیم کی۔ اگر کوئی متاثر، حقیقی متاثر اگر چھوٹ جاتا ہے تو وہ حقیقی متاثر آج کی اس تقریب کے بعد بھی مایوس نہ ہو۔ اکبر الدین اویسی ہے، آ کر رجوع ہوئے، ہماری کمیٹی تحقیق کرے گی، اگر واقع میں آپ متاثر ہیں تو آپ کو آپ کی امداد ہماری جانب سے جو بھی ہے ضرور آپ کے گھر تک ہم لا کر پہنچائیں گے۔ مگر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جو لوگ آج ہم پہ تنقید کرتے ہیں یا ہم پہ الزام لگاتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم نے اتنا کام کیا؟ اگر تنقید کرنا ہے تو ضرور کرو۔ اکبر الدین اویسی نے 11.5 کروڑ روپے خرچ کیے اور کام کیا، تنقید کرنے کا حق اسی کو ہے جو 11.5 کروڑ سے زیادہ خرچ کرے گا غریب کو، وہ تنقید کرے تو میں اس کی تنقید قبول کرنے تیار ہوں۔ جیب سے ایک پیسہ نہیں نکلتا، حلق سے کوئی الفاظ نہیں نکلتے تو صرف مجلس پر تنقید کرنے کے لیے، حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کو بدنام کرنے کے لیے۔ ارے نہیں، جب تک اکبر الدین اویسی ہے چندرائن گٹے حلقے میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ جب تک میں زندہ ہوں ہر کسی کی مدد کروں گا، کرتے رہوں گا۔ 25 برس ہونے آتے ہیں، وعدہ تھا ایک اسکول کا، لیکن آج 14 اسکول کی عمارتیں کھڑی ہیں، یہ بھی عمارت کھڑی ہے۔ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میں تقسیم نہیں ہوگی، یہ ملت کے لیے ہوگی، مسلمانوں کے لیے ہوگی، اور جہالت کے خاتمے کے لیے، علم کی روشنی کو منور کرنے کے لیے عمارتیں کھڑے ہیں۔ اگر میں چاہتا تو اس سے بڑا بنگلہ اپنے لیے بنا لیتا، لیکن میرا مقصد اپنے لیے نہیں، میرا مقصد ان کے لیے ہے جن کی وجہ سے میں آج زندہ کھڑا ہوں۔ میں احسان مند ہوں ان دعاؤں کا جن کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں۔ میں اس احسان کو ادا نہیں کر سکتا کہ جو دعائیں آپ نے کی تھی جب میں دواخانے میں اپنے زندگی اور موت کے لیے لڑ رہا تھا۔ میرے بچے احسان مند ہیں، میرے بچے یتیم ہو جاتے اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی۔ میری ماں تڑپتی تھی اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی۔ میرے بھائی کے کھانے پر میرے جنازہ آ جاتا اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی۔ میری بیوی بیوہ ہو جاتی اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی۔ ارے آپ کی دعاؤں کا اتنا بڑا قرض ہے کہ جتنی بھی حیات ہے، جتنا بھی دو، سب کچھ دے دو، اپنے جسم کی چمڑی بھی نکال کر اگر آپ کے قدموں کی نظر کر دو، تب بھی میں آپ کے دعاؤں کا احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ
ہمارے اس کار خیر کو، ہمارے اس خیر کے کام کو قبول کرے۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ دعا کریں کہ میرے بعد بھی یہ عمارتیں جس بلندی کے ساتھ کھڑی ہیں اسی طریقے سے کھڑی رہیں اور غریب اس سے استفادہ اٹھاتے رہیں۔ خدا را دوست و دشمن کو پہچانو، اپنوں اور غیروں کو پہچانو، منتشر نہ ہو، منظم رہو، متحد رہو۔ حالات چیخ کر چلا کر ہم سے ایک ہی پیغام دے رہی ہیں کہ منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ، اپنوں کو پہچانو۔ بہار میں نو منتخبہ مجلس کے اراکین اسمبلی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ اعتماد کا سلسلہ اور آگے بڑھے گا اور ہم کامیاب و کامت کو، ہمارے کام کو قبول کرے اور آخرت میں ہم کو اس کا اجر دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔